بیوی کی 3 بنیادی ضرورتیں۔ خاوند حضرات کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دنیا کی ہر عورت کو اپنی ازدواجی زندگی میں 3 چیزوں کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، گویا وہ 3 چیزوں کی طلبگار ہوتی ہے۔ نمبر 1، تحفظ۔ پہلی ڈیمانڈ اس کی تحفظ ہے۔ وہ شوہر کی خاطر گھر بار چھوڑ کر آئی، اب جہاں پر آئی ہے وہاں سے اسے تحفظ چاہیے، اپنی جان کا تحفظ، اپنی عزت کا تحفظ اور اپنے ایمان کا تحفظ چاہیے۔ تحفظ کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے سر چھپانے کی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ محفوظ رہ سکے، اس کا خاوند اس کی حفاظت کر سکے، یہ اس کا فطری تقاضا ہے۔ اگر خاوند کسی ایسی جگہ بیوی کو رکھے کہ وہ عدم تحفظ کے احساس کا شکار ہو تو پھر گھر آباد نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اپنا لے۔ آخر وہ انسان ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ خاوند کو اسے اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے اور تحفظ دینا چاہیے۔ خاوند اس کی اچھائی کا بھی ذمہ دار ہے، خاوند اس کی اچھائیوں کا بھی ذمہ دار بنے اور برائیوں کا بھی ذمہ دار بنے۔ بیوی کو یہ تسلی دے کہ ہاں تم میری خاطر اب یہاں آئی ہو، اب تمہارے نفع و نقصان کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ نہیں کہ اچھی باتیں ہوئیں تو سب ٹھیک ہے اور اگر ذرا غلطی ہوئی تو کہیں یہ نہیں کہ اچھی باتیں ہوں تو سب ٹھیک ہے اور اگر ذرا سی غلطی ہوئی تو کہیں کہ ہم تمہیں اکھاڑ کر پھینک دیں گے، جیسے کسی مرجھائے ہوئے پودے کو پھینک دیتے ہیں، تو اس سے احساس سے تحفظ پیدا نہیں ہوتی۔ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو ایسی محبت دے کہ وہ یہ سمجھے کہ میری اچھائی کو بھی قبول کرے گا اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کا حلم اتنا ہے اور ظرف اتنا ہے کہ یہ میری کوتاہی کو بھی قبول کرے گا اور میری اصلاح کی کوشش کرے گا، یہ مجھے توڑ کر پھینک نہیں دے گا۔ جب خاوند کو بیوی یوں محسوس کرے گی کہ یہ میرا سہارا ہے، میری زندگی کا سایہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان کی چھت عطا کر دی اور ایک خاوند کی گھر کی چھت عطا کر دی، میں 2 چھتوں میں رہتی ہوں، مجھے اب فکر کی کیا ضرورت ہے۔ عورت کے اندر سے انجانا خوف نکل جاتا ہے کہ کل کو کیا ہوگا، میرے مستقبل کا کیا بنے گا۔ عورت کے ذہن سے یہ خطرہ دور ہو جاتا ہے، لہٰذا عورت گھر میں پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ازدواجی زندگی میں عورت کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے اور خاوند کو چاہیے کہ یہ پروٹیکشن اس کو فراہم کرے۔ نمبر 2، توجہ۔ اس کی دوسری اہم ضرورت ازدواجی زندگی میں یہ ہوتی ہے کہ اسے میاں کی توجہ چاہیے ہوتی ہے، یعنی خاوند اپنی بیوی کو وقت دے، اس کے ساتھ وقت گزارے، اس کی ضروریات کو محسوس کرے، اس کا حال احوال پوچھے۔ یہ نہیں کہ خاوند دفتر کے کاموں میں مصروف ہے اور بیوی گھر میں بیمار ہے تو کئی دن اس کی طبیعت پوچھنے کی فرصت نہ ہو، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی فرصت نہ ہو۔ جب عورت کو یہ محسوس ہوگا کہ میرا خاوند تو مجھ پر توجہ ہی نہیں دیتا اور میری کسی ضرورت کا خیال ہی نہیں رکھتا تو عورت کبھی بھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتی۔ لہٰذا خاوند کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو توجہ دے۔ توجہ کا یہ مطلب نہیں کہ گھر آ کر وقت تو گزار لیتا مگر سارا وقت لڑنے جھگڑنے میں گزار دیتا، اسے توجہ نہیں کہتے، یہ تو الٹا دوسرے کو بے سکون کر دینا ہے۔ توجہ سے مراد یہ ہے کہ دوسرے کو توجہ ملے، اس کو اطمینان ملے۔ ہر طرح کی اطمینان اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور
جنسی اطمینان بھی، تو یہ چیز اس کو توجہ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ تسلی مل جائے کہ خاوند میرے پاس آیا، زندگی کی کتنی باتیں ہوتی ہیں جو اس نے اپنے خاوند سے کرنی ہوتی ہیں۔ خاوند تو کبھی دفتر میں مصروف، کبھی اپنے بزنس میں مصروف، اور وہاں سے جب واپس آتا ہے تو بیوی بیچاری نے اتنی باتیں ہوتی ہیں جو خاوند کے ساتھ کرنی ہوتی ہیں۔ اب یہ میاں اگر کھانا کھا کر سو جائے گا اور بیوی سے بات بھی نہیں کرے گا تو پھر اس کو اخلاقی مدد کہاں سے ملے گی؟ تو گویا یہ اخلاقی سپورٹ بھی خاوند نے اس کو فراہم کرنی ہوتی ہے، اس کو شیئر کرنے کا موقع ملنا چاہیے، وہ اپنے دل کا دکھ اور سکھ بتا سکے، وہ اپنی ہر ضرورت پر اپنے میاں کے ساتھ تبادلہ خیال کر سکے۔ اس کو کہتے ہیں خاوند کی اٹینشن اس کو مل جائے، خاوند کی توجہ اس کو مل جائے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ میاں باہر سے آیا اور بیوی اس کے لیے بنی سبری اور گھر کو صاف ستھرا کر کے کھانا تیار کر کے بیٹھی ہے کہ خاوند آئے گا اور میرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ خاوند صاحب اپنے کسی بزنس کے معاملے میں موڈ آف کر کے آئے اور آتے ہی کہنے لگے کہ کھانے کی ضرورت نہیں، میں تو بس سوؤں گا۔ سوچئے کہ پھر اس بیوی کے دل پر کیا گزرے گی۔ اگر خاوند بیوی پر توجہ نہ دے، ساس سسر جتنا مرضی اس پر قربان ہوتے پھریں، اس کی نیندیں اس کے جتنی مرضی گنگاتی پھریں، بیوی کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، وہ ہمیشہ پریشان رہے گی، اس لیے کہ اس کو خاوند کی توجہ نہیں ملتی۔ کتنی مرتبہ دیکھا ہے کہ اپنوں میں ہی رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ بیوی اپنی خالہ کے گھر جاتی ہے، سب لوگ اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، مگر اس کا میاں کسی بری عادت میں گرفتار ہوتا ہے، ہوش بھی نہیں ہوتا، پینے پلانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ ایسی عورت کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، اس لیے کہ جس کی خاطر وہ گھر چھوڑ کے آئی، اب وہی اس کی توجہ نہیں دے پاتا، تو پھر اس کو کیسے سکون ملے گا؟ تو یہ اس کی شرعی ضرورت ہے اور ڈیمانڈ ہے، اور یہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو توجہ دے تاکہ وہ بیوی اپنے دل کا دکھ اس کے ساتھ کر سکے، اپنا وقت اس کے ساتھ گزار سکے۔ نمبر 3، حوصلہ افزائی۔ تیسری چیز کہ بیوی چاہتی ہے کہ جب میں خاوند کے لیے ہر چیز کی حفاظت کرتی ہوں اور خاوند کے کہنے کے مطابق ہر کام کو پورا کرتی ہوں تو میرے اچھے کام پر مجھے شاباشی ملنی چاہیے، تعریف ہونی چاہیے اور میری قدر ہونی چاہیے۔ جب بیوی اچھے کام کرے اور خاوند اس کی پرواہ نہ کرے اور وہ انجان بن جائے تو پھر بیوی کو کہاں سکون ملے گا، کیونکہ اس نے تو بیوی کی کسی اچھی بات کا دھیان ہی نہ دیا۔ بیوی اس کی خاطر اچھے اچھے کھانے بناتی ہے، یہ کھا تو لیتا ہے مگر کوئی ایک بات ایسی نہیں کہتا کہ جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہو یا جس سے اس کو تسلی آمیز کلمات مل جائیں، حوصلہ افزائی کی کلمات مل جائیں، تو پھر بیوی کو سکون نہیں ملتا۔ اس لیے کہ تعریف انسان کی فطرت ہے، ہر بندہ اچھا کام کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ میرے اچھا کام کو اچھا کہا جائے، اور اگر کوئی اچھے کو اچھا نہ کہے تو اس کا دل ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ یہ فطری تقاضا ہے۔ خاوند کو اپنی بیوی کو یہ تینوں بنیادی چیزیں فراہم کرنی چاہیے، مگر چونکہ دین کا علم نہیں ہوتا اس لیے خاوند کی طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔